آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن دینے والے ہیں وہ ہے 2050 کے اندر دنیا کیسی ہوگی، حیرت انگیز انکشافات۔ زمن میں 250 تک ہم بھی زندہ رہیں گے کیا؟ یہ تو میرے خدا کو معلوم ہے، لیکن ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں 2050 میں کیا ہوگا، تو چلے کریں سٹارٹ۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ 2050 کی دنیا ہوگی۔ یہاں وہ سب کچھ حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہوگا جو در حقیقت ممکن ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہاں وہ سب دیکھا جا سکتا ہوگا جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود سمارٹ فون اور LED ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایک آئی لینز میں ضم ہو کر غائب ہو چکا ہوگا، جس کے بعد ورچوئل اور ریئل ورلڈ میں فرق ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دنوں میں تہواروں پر کی جانے والی لائٹنگ کا رواج ہے، مگر 2050 میں آئی لینز آپ کو ایسے پری سیٹ گرافکس دیں گے کہ عید کے دن ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو سجا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ ہماری عیدوں میں ہم سے بچھڑ یہ کیسی ایک بات ہے؟ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا دنیا کو سجا ہوا دیکھیں گے۔ 2050 میں تو دنیا بالکل ہی چینج ہو جائے گی۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا نیلا رنگ ہو تو وہ نیلا ہی ہوگا، اپنی مرضی سے نیلا پیلا کرتا رہوں گا کہ پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ لیکن ماننے بھی آتا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ماضی کو دیکھیں اور آپ کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ جانے والے ہمارے بہن بھائی شامل نہیں ہوتے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ 2050 کی عید کوئی ایسی ویسی عید نہیں ہوگی۔ اس عید میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح سمیت قیام پاکستان کی پوری لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہوگی۔ دوسری جانب بھارت میں کبیر سنگھ، بھگت سنگھ اور یورپ میں جارج پنجم وغیرہ سب زندہ ہو چکے ہوں گے۔ یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حشر سے قبل ہی ایک حشر برپا ہوگا۔ لوگ ان حسیناؤں سے بھی عشق کر بیٹھے ہوں گے جو کہ ہزاروں سال پہلے مر چکی تھی، لیکن اب زندہ ہو کر ایک بار پھر اس سیارے پر ظاہر ہو چکی ہوں گی، اور یہ عورتیں پہلے کسی جاگیردار یا کسی بادشاہ کی بیویاں رہ چکی ہوں گی، لیکن 2050 میں وہ اپنی رضا سے کسی عام آدمی کے ساتھ رہنے لگیں گی۔ زندگی اور موت کا فرق بالکل بدل چکا ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی حرکت کرتی تصویریں ہوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ پوری شخصیات ہوں گی جن سے آپ نہ صرف بات کر سکیں گے بلکہ تعلیم کی ان گتھیوں کو سلجھا بھی سکیں گے جو آج تک نہیں سلجھ سکی۔ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ سب سن کر آپ کافی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں سن کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دجالی ٹیکنالوجیز آنے والے دنوں میں کیسے کیسے حشر برپا کرنے جا رہی ہیں۔ تو ہم آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ بھی پیارے دوست، ویڈیو کو تو ہم نے سب نے لا سکا، آپ نے بھی دیکھنا ہے، لیکن عجیب سی یار فیلنگ آ رہی کہ دنیا 2050 میں کس طرح کی ہوگی۔ ہمارے دادا پردادا ہمارے ساتھ ہوں گے، قائد اعظم بھی ساتھ ہوں گے، اور جتنے بھی میتھ کے سوالات الجھے ہوئے ہیں سب ان سے ہم پوچھ سکیں گے۔ تو جو میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں ذرا بھی فکر نہ کریں۔ نہیں سبھی ردر فورد بھی آئے گا، پوچھیں گے کی مصیبت پائی ساڑھے واسطے تم۔ آئنسٹائن بھی، ہاں بالکل پوچھیں گے۔ آئنسٹائن بھی آ جائیں۔ تو چلو ویڈیو نے سٹارٹ کرنے کہاں تک۔ تو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال مردے زندہ کرنے کا شوبدہ دکھائے گا۔ اگر اس دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منحصر ہے تو ہم پھر اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو اس کی میموری سمیت دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشنز میں استعمال ہوگی، وہ چاہے ہزاروں سال پرانے سکرپٹ پڑھنے کا مشن ہو یا قبروں میں دفن ہڈیوں سے ڈیٹا نکالنے کی تیاری۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری اس کام میں بھی خوب مدد کرے گی۔ یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کس طرح مسکراتے تھے یا بھگت سنگھ کی مسکراہٹ کس قدر دلکش تھی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام پرانی تصویروں میں جیسے جان ڈال دے گی۔ ہم تاریخ کے ان بھولے بسرے کرداروں کو بھی اب پلک جھپکتے ہی دیکھ سکیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا یہ کارنامہ شاید ابھی کچھ چھوٹا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ایسا وہ فلٹر آیا تھا، تو کسی بھی تصویر کو سامنے کرتے تھے نا، اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھی، چہرہ حرکت کرتی تھی۔ جی۔ ابھی تو وہ ٹک ٹاک ہے، لیکن یہ 2050 کی بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے بھائی
کہ 2050 میں ہم ہر کسی کے مائنڈ کو بھی پڑھ سکیں گے, ہر کسی کے دل کی بتا رہے ہیں کہ میموریز میں جو ہے سب کچھ پڑھ سکیں گے, کہ اللہ کے مردوں کو بھی پڑھ سکیں گے کہ مردے کیا کرتے ہیں. عجیب دنیا ہے. اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے. دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی تصاویر پینٹنگز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. 16ویں صدی میں جتنے بھی یورپی بادشاہ گزرے ان کی بیگمات کی تصاویر یہ سب بھی ہمارے پاس پینٹنگ کی صورت میں محفوظ ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل تصویریں ہمارے سپرد کرے گی, جس سے ہم جان سکیں گے کہ پینٹنگ سے ہٹ کر وہ لوگ اصل میں کیسے نظر آتے تھے. کیا آپ ان تصاویر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کی بنی ہوئی نہیں ہے, یا یہ لوگ 21ویں صدی سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ پیارے دوستو, ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہمارا دوسرا دور شروع ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں, لیکن 2050 تک یہ ٹیکنالوجی انسانی عقل کو شاید مات دے دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی گم ہو کر رہ جائے. آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹیز کی ایک الگ دنیا بنانے والی ہے. یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو آج سے کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے, اس سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کتنا ملتی جلتی ہوگی. یعنی اس کا وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس حد تک ملتی ہوگی. مطلب پھر تو یہ 2050 میں پوری دنیا میں قیامت سے نہیں برپا ہو جائے گی. دیکھیں جی, کہ جو مورتیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہوں گی, اور جو دنیا میں ہیں بالکل وہ ان کو جان سکیں گے, وہ ان کو جان سکیں گے. یہی بات ہے نا اس کے اندر, تو کہ ہر بندے کا دماغ بھی مائنڈ بھی کمپیوٹرائز ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم 2050 تک اس دنیا میں ہوں. آپ بھی کریں, آپ کے لیے بھی, خود کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی ہو. اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس پہلے گزری ہوئی شخصیت کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا. سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چپ ہے جس میں لاتعداد یاداشتوں کے کئی سلسلے موجود ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے ڈی این اے تک پہنچتے ہیں. سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کی تمام معلومات اس کے ڈی این اے ڈیٹا سٹور میں جینیٹک کوڈ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے, اور اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں سے ان جینیٹک ڈیٹا کو لے کر ان کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو ہم صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنسی طور پر زندہ کر سکتے ہیں. ناظرین گرامی, اب آپ یہ سوچیں گے کہ انسان کی 70 سالہ زندگی گزرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا. قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ پاؤں اور ہر عضو سے گواہی لے گی, وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی مہنگے. یہ ایک ایسا نہیں کہ جیسے قیامت والے دن ہمارا ہر ایک جسم کا حصہ بتائے گا, ہم نے یہ نیکی کی, یہ ہم نے گناہ کیا, تو یہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے قیامت برپا. پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیسی ایک بات ہے, حیرت انگیز بات ہے کہ جتنی ترقی کرے گی نا 2050 میں, اتنی انسانوں کے لیے نا کہ اتنی نقصان دہ ہوگی. اس کے دو ہی ہوتے ہیں, پہلو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, نقصان بھی اور فائدہ بھی ہے. جتنے ترقی کریں گے اتنے ہم پیچھے بھی جائیں گے. ڈیٹا سٹوریج موجود ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قدرت نے جس انسانی ڈی این اے میں انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے, یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے 300 گنا زیادہ پائیدار اور 1000 گنا زیادہ پیچیدہ ہے, جس میں موجود ڈیٹا کو پرواہ نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن رہے یا کسی اور جگہ پر. یہ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود ڈی این اے کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہیں, جس کو آج کا انسان بھی ڈی کوڈ نہیں کر پایا. دراصل انسان ڈی این اے کی بنیادی معلومات کو ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پایا, جبکہ خالق کل روز قیامت ہماری زندگی کی فلم اسی طرح ہمارے اندر سے نکالے گا کہ جیسا سب کچھ حقیقت میں رونما ہو رہا. ڈی این اے میں سٹور ہونے والی فلم انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ جینیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے 1000 گنا زیادہ مختلف ہوتی ہے. مستقبل میں یہ ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا, جو قبروں اور مزاروں میں دفن انسانی زندگیوں کی تحریروں کو نکال لے گا اور 70-80 سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کرتی تصویروں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی طرز پر تربیت کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہو, یا پھر قائد اعظم قوم کی ایک بار پھر تربیت کے لیے حاضر ہو.
इस काम के लिए दो चीजें बहुत अहम। ये तो फ़ायदा होगा लेकिन नुकसान भी होगा। नुकसान भी बड़ा सर मैं बताता हूँ आपको, ये तो फिर अब हमें क्या पता है हकीकत क्या है, हमें तो नहीं पता डीएनए के अंदर हकीकत क्या है, हमें आप आम लोगों को नहीं पता। ये तो उन जो साइंसदान हो गए, प्रोफेशनल लोग हो गए, वही बताएंगे कि इनका डीएनए ये कह रहा है आपको। वो तो फिर अपनी चालों पर लगा लेंगे पूरी दुनिया को, ऐसी बात है। वो कंट्रोल कर जाएंगे। कंट्रोल पूरी दुनिया का कंट्रोल उनके हाथ में होगा, साइंसदानों के हाथ में। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये तो फिर वही तरफ जा रहा है ना, जो उन्होंने जो कहना हमने तो वो मानना है हमने वही कि मानना इस डीएनए ने ये कहा आपको, ये शख्सियत आपसे ये तवक्कुआत रखती हैं। क्या बात है, ये आगे अल्लाह की ही है, दुनिया बहुत खतरनाक होने वाली है। अल्लाह ही है, अल्लाह ही है भाई, हमें महफूज करे की फितने पर हामिल फितना हो सकता है। जिनमें ये से पर पहली यकीन से नहीं कह 5G रहे। टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरी चीज आई लेंस है। ये आई लेंस इसलिए जरूरी है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को आप कहीं पर भी इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये बताना भी जरूरी है कि इसके लिए आपको किसी प्रोजेक्टर या 7D होलोग्रामिक प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं होगी। लेंस के जरिए मुतलका प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके दादा नाना या कोई भी जो इस दुनिया से जा चुका है आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दूसरी जानिब 5G टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पर्सनैलिटी वर्चुअल होगी और इसका कहीं दूर एक मेन सर्वर मौजूद होगा जिस पर प्रोसेसिंग करके ये पर्सनैलिटी आपके पास पहुंचेगी, जिसके लिए आपको एक तेज तरीन 5G इंटरनेट की जरूरत महसूस हो सकती है। यूं ये दजाली टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन बना देगी। लेकिन आखिर में एक अहम सवाल यह है कि क्या इंसान ये टेक्नोलॉजी इजाद कर पाएगा और क्या मरे हुए इंसान के डीएनए को डी कोड किया जा सकेगा? इसका जवाब आप दोस्त कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। देखे जी 2050 हैरत अंगेज से भी हैरत तर अंगेज। ये तो बात 2050 की जो दुनिया इन्होंने बताई है ना, तो ये तो हमने बात फिल्मों भी देखी हुई है। ये तो फिल्मों की भी कि जो फिल्मों में इन्होंने बताई जो पहले उन्होंने दिखाया आवाम को, दिखाया। वो हकीकत में अब हकीकत बदलेंगे। में हो सकता है बदल भी दे। देखते हैं नाज़रीन 2050 में होता है क्या, अगर रहे हम लोग ज़िंदा। आपको हमारा ये रिएक्शन, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपनी इस राय चैनल को लाजमी दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करते। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।